بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بچپن میں ایک مرتبہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتب سے واپسی پر دیکھا کہ آپ کے والد رو رہے ہیں۔ آپ نے وجہ پوچھی تو فرمایا کہ میرے رونے کا سبب یہ ہے کہ آج میں نے تمہارے ماموں کو مال زکوٰۃ میں سے کچھ درہم بھیجے تھے، لیکن انہوں نے لینے سے انکار کر دیا، اور آج مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ میں نے اپنی زندگی ایسے مال کے حصول میں صرف کر دی جس کو خدا کے دوست بھی پسند نہیں کرتے۔ چنانچہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد سے وہ درہم لیے اور ماموں کے یہاں پہنچ کر آواز دی۔ جب اندر سے پوچھا گیا کون ہے تو آپ نے عرض کیا کہ میں آپ کے لیے زکوٰۃ کی رقم لے کر آیا ہوں، لیکن انہوں نے پھر انکار کر دیا، جس پر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کے اوپر فضل اور میرے والد کے ساتھ عدل کیا ہے، اب آپ کو اختیار ہے کہ یہ رقم لیں یا نہ لیں، کیونکہ میرے والد کے لیے جو حکم تھا کہ حقدار کو زکوٰۃ پیش کرو وہ انہوں نے پورا کر دیا۔ یہ بات سن کر حضرت سری رحمۃ اللہ علیہ نے دروازہ کھول کر فرمایا کہ رقم سے پہلے میں تجھے قبول کرتا ہوں۔ چنانچہ اسی دن سے آپ ان کی خدمت میں رہنے لگے۔ ایک شخص نے کچھ لوگوں کو کھانے کی دعوت دی۔ اس کے بیٹے نے بغیر اس کی اطلاع کے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو مدعو کر لیا۔ دعوت قبول کرنا سنت ہے۔ آپ نے کمال محبت سے وعدہ کر لیا، مگر جب آپ رحمۃ اللہ علیہ اس کے دروازے پر پہنچے تو اس کے باپ نے داخل ہونے سے روکا۔ بغیر الجھے چپکے سے واپس ہو لیے۔ لڑکے نے پھر بلایا، لیکن باپ نے پھر نہ آنے دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ واپس آ گئے۔ اسی طرح متواتر 4 بار آئے اور واپس ہوئے۔ اس عمل سے ان کا مقصد اس لڑکے کو خوش کرنا تھا، اور واپس اس لیے چلے گئے کہ لڑکے کا باپ خوش ہو، کیونکہ دلوں کو خوش کرنا ہی اصل تصوف ہے۔ آپ ہر اقرار و انکار کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھتے تھے، لہٰذا خود کو تکلیف نہ ہوتی تھی۔ تسلیم و رضا ہی رائے سلوک کی بنیادی تعلیم ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک روز مسجد میں تھے کہ ایک شخص آیا اور کہنے لگا، حضرت آپ کا ویس شہر میں کام کرتا ہے، یہ جنگل میں بھی کچھ اثر کرتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حال پوچھا۔ اس نے عرض کیا، چند اشخاص فلاں مقام پر جنگل کے اندر مصروف رقص و سرور اور دور شراب سے مخمور ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت منہ لپیٹ کر جنگل کی راہ لی۔ جب آپ ان کے قریب پہنچے تو وہ لوگ بھاگنے لگے۔ آپ نے فرمایا، بھاگو مت، میں بھی تمہارا ہم مشرب ہوں، ہمارے لیے بھی لاؤ، شہر میں تو پی نہیں سکتے، پوشیدہ طور پر یہاں آئے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا، افسوس ہے کہ اس وقت شراب نہیں رہی۔ آپ نے فرمایا، تو شہر سے منگوا دی جائے۔ پھر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کیا تمہیں کوئی ایسی بات نہیں آتی کہ شراب خود بخود آ جایا کرے؟ وہ بولے، یہ کمال تو ہم میں نہیں۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آؤ تم کو ایک ایسی بات سکھا دوں کہ شراب خود بخود آ جائے۔ وہ سب حیران ہوئے اور کہا، یہ کمال تو ضرور بتا دیجئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اچھا، اول نہاؤ، پھر کپڑے بدل کر میرے پاس آؤ۔ سب نے غسل کیا، کپڑے بدلے اور پاک و صاف ہو کر موجود ہوئے۔ تب آپ نے فرمایا، سب 2 رکعت نماز پڑھو۔ جب وہ نماز میں مشغول ہوئے تو آپ نے دعا مانگی، خدایا میرا تو اتنا ہی کام تھا کہ تیرے حضور کھڑا کر دیا، اب تجھے اختیار ہے، خواہ ان کو گمراہ کر، خواہ ہدایت بخش۔ چنانچہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی دعا منظور ہوئی اور اللہ نے ان سب کو ہدایت دے دی اور سب نے توبہ کر لی۔ مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔